السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال آ گیا ہے کہ مقتدی امام سے یا امام مقتدی سے ناراض ہو تو کس کی نماز ہوتی ہے اور کس کی نماز نہیں ہوتی؟ میرے پہ گزارش یہ ہے کہ نماز کس کی قبول ہوتی ہے اور کس کی نہیں ہوتی، یہ معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَصُلْحُ خیر، ایک دوسرے کے ساتھ صلح کر لینا اس میں خیر اور بہتری ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اپنی غلطی ماننے والا انسان جو ہے نا وہ ذلیل اور حقیر نہیں ہوتا، بلکہ وہ عظیم اور اچھا انسان ہوتا ہے۔ دونوں میں سے جس کی غلطی ہے وہ ایک دوسرے سے معذرت کر لیں تو معاملہ ختم ہو جائے۔ تو اس لیے یہ نماز کا مسئلہ تو بات کا ہے، بنیادی بات یہ ہے کہ ناراضگی جو ہے نا وہ باقی نہیں رہنی چاہیے۔ السلام علیکم۔ آپ نے سوال کر دیا ہے جی کہ جمعہ والے دن والدین کی قبروں کی زیارت کے حوالے سے کوئی حدیث ہے؟ دیکھیے، حدیث جمعہ والے دن کے حوالے سے نہیں ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الآخرہ، میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، قبروں کی زیارت کیا کرو کہ قبروں کی زیارت کرنے سے آخرت یاد آتی ہے۔ یہ حدیث مطلق ہے، اس کا تعلق والدین کی قبروں کے ساتھ نہیں اور نہ ہی اس کا تعلق جمعہ والے دن کے ساتھ ہے۔ لہذا کسی بھی قبر کی زیارت کے لیے کسی وقت کا تعین کرنا یہ شریعت کے مزاج کے منافی ہے۔ جس طرح کہ صحیح حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری عیدا، یا اللہ میری قبر کو عید نہ بنانا۔ اب عید کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ایک ایسا تہوار جس کے لیے وقت متعین ہو، تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے وقت کا تعین کرنا درست نہیں، تو کسی اور کی قبر کی زیارت کے لیے جیسے والدین وغیرہ وقت کا تعین کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں کہتے ہیں جی کیا 10 منٹ میں جمعے کا خطبہ اور نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خطبے کا مختصر ہونا اور نماز کا لمبا ہونا یہ حکمت کی علامت ہے، یہ صحیح حدیث میں ہے۔ لہذا اگر حالات کے پیش نظر ایسا کوئی فیصلہ ہوا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے انشاءاللہ، واللہ تعالی اعلم۔